الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ذریت ابراہیم عہد بعہد اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں زیادہ تر گفتگو پس منظر کی بحث کے بارے میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فطرت میں ہدایت ودیت کی اور پھر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور پھر نبوت میں سے بعض رسولوں کا انتخاب کیا اور رسولوں کے انتخاب کے بعد قوموں کے انتخاب کی باری آئی، تو اس اسکیم کے مقاصد اور اس اسکیم کا پس منظر کیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جس شخصیت سے اس اسکیم کا آغاز ہوتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کو بھی ایک خاص قوم میں بھیجا گیا، اور چونکہ وہ رسول بھی تھے لہذا منصب رسالت کے جو تقاضے تھے وہ بھی انہوں نے پورے کیے، اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، اور وہاں سے پھر وہ نکلے اور ان کی قوم پر عذاب آیا۔ عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تو یقیناً یہ علم میں تھا کہ ان کو جس منصب جس مقام پہ اللہ نے فائز کیا ہے ان سے اور کیا کام لینے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی، اب آپ یہاں سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد وہ جو اصل مشن ان کے سپرد کرنا پیش نظر تھا کہ قوم کی تشکیل ہو، اور اس عمل کے نتیجے میں آل ابراہیم کو وہ ذمہ داریاں دی جائیں کہ وہ پھر رہتی دنیا تک اللہ کی بات پہنچائیں، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی سورہ صافات کی آیت پڑھی تھی، خود ان کی حکایت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور بائبل میں بھی اس کو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان کیا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث سے برکت ہوا، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور وہ روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ سیدنا ابراہیم جب وہاں سے روانہ ہوئے، ظاہری بات ہے اس زمانے کے دشوار گزار سفر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم جو ہیں کسی لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس وقت ان کی قوم پر عذاب آیا تو شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا ہو، ماں سوائے ان کے بھتیجے کے، یا اگر چند افراد ہوئے بھی ان میں سے تو وہ لا یوبہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے۔ ایک شخص وہاں سے کوئی بہت بڑے جمع غفیر کے ساتھ نکل رہا ہے اور یکا یک جا کر ایران کی سرزمین میں آباد ہو کر ایک قوم کی تشکیل کا آغاز کر دے گا۔ تو اب یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ قوم کی تشکیل کے عمل سے سیدنا ابراہیم کو گزارا جائے گا۔ یہ تشکیل کا عمل سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر جا کے اختتام پذیر ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ سیدنا موسیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جا کر داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر جو بابل کی اسیری کا وقت آیا ہے اس پر ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بابل کی اسیری سے لے کر سیدنا مسیح کی بنی اسرائیل کے اندر بعثت اور آخری اتمام حجت تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تین مراحل ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی کہ قوم بنے، قوم کو ذمہ داریاں دی جائیں، قوم ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، قوم کی تربیت کی جائے، قوم کو تیار کیا جائے، اس پروسیس سے گزرا۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ اسی تدریج سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی معاملہ جو زمین پہ ہو رہا ہو وہ الٹپ نہیں ہو جاتا، وہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کے مراحل سے لے کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے، اس میں ایک تدریج ہے، اس میں مراحل ہیں، کیونکہ اس کو زمین پر انسانوں نے پورا کرنا ہے۔ تو قوم بننے کا یہ عمل ہے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم جب نکلے ہیں تو اب نکلنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے، مختلف تاریخی روایات ہیں کہ وہ گئے ہیں کنعان کے اس علاقے میں، یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور اس کے کسی قصبے میں جا کر آباد ہوئے، لیکن وہاں پر
قحط شروع ہو گیا، پھر وہاں سے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے سفر کیا، مصر کا سفر، اس کی روداد ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو روداد ہے تاریخی پہلو سے تو اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ کا جو مشن ہے اس میں یہ کوئی نیا معلوماتی اضافہ نہیں کرتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کا جو لٹریچر ہے اس میں یہ جو درمیان کا وقفہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم وہاں سے نکل کے ایران کی طرف گئے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے مصر کی طرف گئے ہیں اور مصر سے پھر واپس آئے ہیں، اس عرصے میں لٹریچر میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیسے یہ مخاصمت خود جو تورات کے لکھنے والے ہیں یا بائبل کے مورخین ہیں ان کے پیدا ہوئی، وہ انشاءاللہ آگے زیر بحث آئے گی۔ لیکن ایک جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ وہ شاید سیدنا ابراہیم کی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ ان کی لونڈی تھی، اور اس طریقے سے ان سے جو آگے معاملات ہوئے ان کو لوگوں کی نظر میں مشکوک کرنا یا لوگوں کی نظر میں اس کا منظر جھکانا، اس کی بھی ایک کوشش کی گئی ہے لٹریچر میں۔ لیکن اس میں جائے بغیر صرف اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو اور بائبل کو پڑھتے ہیں، یہ جو سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیدہ ہاجرہ کے بارے میں، بالخصوص اس دور میں جب وہ مصر گئے ہیں، اور بہت ساری کہانیاں ہیں بائبل میں، اس سے ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت علماء نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے مولانا عنایت رسول چڑیا کوٹی کی النصوص الباحرہ فی حریت الحاجرہ۔ اس میں انہوں نے بائبل ہی سے اقتباسات جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں سیدہ ہاجرہ کے بارے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بڑا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ آپ کی ذریت میں اس عہد کو آگے لے کر بڑھا جائے گا اور آپ کی آل کا انتخاب کیا جائے گا، تو سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خود بائبل کی تصریحات ہیں کہ سیدنا ابراہیم عمر کے خاصے حصے میں کھڑے ہوئے تھے جس وقت سیدنا اسماعیل کی پیدائش کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی۔ 86 سال کا ایک عدد آتا ہے کہ آپ کی عمر تھی جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا۔ خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس کی تفصیل بھی بائبل میں نقل ہوئی ہے۔ الفاظ ہے کہ ابراہیم نے کہا اے خداوند، خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں بے اولاد ہو جاتا ہوں۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اس نے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک میسج دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس بڑھاپے میں ہم آپ کو اولاد سے نوازیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اولاد ہو گئی اور اس کے بعد وہ دنیا سے اپنی طبعی عمر پوری کر کے چلی جائے گی۔ ہماری اسکیم ہے خاص، اس اسکیم کے تحت ہم ساری یہ عنایتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بائبل میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ آسمان کی طرف تارے دیکھیں، تو جس کثرت سے تارے ہمیں نظر آتے ہیں سیدنا ابراہیم کو بتایا گیا کہ یہی کثرت ہے جو پھر آپ کو آپ کی اولاد میں بھی نظر آئے گی۔ سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، اور سیدنا اسماعیل کی پیدائش کے بعد سیدنا اسماعیل کے ساتھ سیدنا ابراہیم کا کیا معاملہ رہا، ان کو وہ کہاں لے کر گئے، ان کو کیا مشن تفویض کیا، کیا بڑے واقعات ان کے ساتھ ہوئے، اس بحث کو ہم یہاں بالکل بھی نہیں چھیڑیں، بلکہ یہ بحث اس وقت ہمارے مطالعے میں آئے گی جس وقت ہم بنی اسرائیل کی اس پوری تاریخ کو مکمل کر لیں گے۔ سیدنا ابراہیم کے ہاں بھی ایک اور اولاد ہونی ہے اور اس کا نام ہے اسحاق۔ اسحاق کی نسل ہے جو پھر آگے بڑھی ہے، جو کنعان کے اس خطے میں آباد ہوئی ہے۔ سیدنا اسماعیل کے بارے میں جو بھی ذمہ داریاں تھیں اس کو اس خطے کے ساتھ متعلق نہیں کیا گیا، وہ ایک دوسری سرزمین میں بھیجے گئے، وہاں پر ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، وہاں قوم بننے کا عمل کیسا ہوا، وہاں پر سیدنا ابراہیم کے ان سے جو تعلقات تھے ان میں کیا کیا جہتیں سامنے آئیں، یہ جو روایت تھی ابراہیمی روایت وہ وہاں پر کیسے آگے بڑھی، اس کو ہم بنی اسماعیل کی تاریخ میں زیر بحث لائیں گے۔ اب ہم
ابراہیم علیہ السلام پر رک کے ان کی ایک شاخ کو تشنا چھوڑ کے دوسری شاخ کے مطالعے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی دوسری شاخ ہے جس کا آغاز سیدنا اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے، بائبل کے اندر بھی تصریحات موجود ہیں، اور ایک ہسٹری اور فیکٹ ہے کہ سیدنا ابراہیم کے ہاں کم و بیش 100 سال کی عمر میں ایک دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی اور ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے اسے اور اسحاق کو برکت دی، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی جو اسکیم ہے اس کے تحت سیدنا اسحاق کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے ان کی ذریت میں اب یہی دو امکانات ہیں، یا تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے وہ پھر سری ظلم کرنے والے ہوں گے۔ بائبل میں بھی اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے تو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا دوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں۔ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور یہ برکت جو ہے پھر ایسی ہوگی کہ اس کی قوم میں 12 سردار پیدا ہوں گے، اور پھر میں اسے قوم بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں سیدنا ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ اسحاق کے ساتھ ان کی کون سی اسکیم متعلق ہے، اور یہاں پر یہ معاملہ کیسے بڑھے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ صرف حافظے کی یاد دہانی کے لیے ملحوظ رہے کہ خود بائبل کی تصریحات ہیں کہ اسماعیل پہلے ہیں اور اسحاق بعد میں۔ یعنی خود یہاں پر بھی آپ پڑھ لیں کہ جس وقت ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اسحاق کی پیدائش کا عمل ہو رہا ہے اور اسحاق کے ساتھ کبھی معاملہ کریں گے، تو سیدنا ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہتا۔ گویا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش خود بائبل کے لٹریچر کے مطابق پہلی پیدائش ہے، پہلے ہوئی ہے۔ اور آپ جب پڑھیں گے بنی اسماعیل کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، قربانی کا واقعہ ہے، واقعہ ذبح جسے کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ صراحت ہے کہ وہ اس بیٹے کے ساتھ ہوا جو اکلوتا تھا، اور یہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل ہی تھے، تو اکلوتا بیٹا یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدنا اسحاق ہو، اس لیے کہ اکلوتے کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بس معترضہ چیز ہے جو میں نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ سیدنا اسحاق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس جگہ پر آباد رہے، اور آپ کی ولادت کے بعد جو کچھ ذمہ داریاں آپ کو سیدنا ابراہیم نے دی، ظاہری بات ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکپن جوانی کے مراحل طے کرتے کرتے اس نے شعور کی عمر کو پہنچنا ہے، اس میں 20-25 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس دوران خود سیدنا ابراہیم وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر موجودگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کا اجرا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہے ان کی پریکٹیکل جو ٹریڈیشن ہے، ویلیوز ہیں، وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، جو آپ کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی وہ آباد ہوئے ہیں، ان کو پھر جس علاقے میں سیدنا ابراہیم موجود ہیں اس کے پاس کی بستیوں میں انہوں نے بھیجا ہے۔ مختلف مورخین اس کے بارے میں بتاتے ہیں، مثلا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ رضی الاسلام ندوی صاحب کی کتاب سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر سے واپسی کے بعد حضرت ابراہیم نے کنعان میں سکونت اختیار کی، وہاں سے قریب صدوم اور امورا نامی بستیاں تھیں جو بحر مردار کے جنوب مشرق میں آباد تھیں۔ یہ علاقہ آج کل عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور شرق اردن کہلاتا ہے۔ تباہ ہونے سے پہلے یہ خوب سرسبز و شاداب تھا اور وہاں باغوں کی کثرت تھی، لیکن وہاں کے لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور مختلف برے کاموں میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط کو مبعوث کیا، تو حضرت ابراہیم سے جدا ہو کر وہ سدوم کے علاقے میں چلے گئے۔ اگرچہ بائبل کا بیان اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت کنعان میں ابتدائی طور پہ آنے کے بعد اور قحط کے بعد سیدنا ابراہیم واپس مصر گئے ہیں،
اس زمانے میں ان کے ہاں بڑی خوشحالی ہو گئی ہے اور بڑے ان کے پاس مال مویشی اور بڑی جائیداد اور زمینیں آ گئی ہیں، تو اس کے معاملے میں سیدنا لوط اور سیدنا ابراہیم کے مابین کوئی نزاعات ہیں، جس کی وجہ سے یہ حل نکالا گیا کہ سیدنا لوط کو کہیں اور آباد کرے۔ لیکن یہ صاف واضح ہے، جس طرح سے آگے قرآن مجید سے میں سیدنا لوط کی داستان مختصر حافظات کے سامنے پیش کروں گا، کہ ایسا کوئی واقعہ یا اس کی کوئی جھلک سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کے معاملات یا واقعات میں نہیں ملتی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قرآن مجید کے اندر ایک بکھرا ہوا پامال مضمون ہے، بہت ساری صورتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سی تصویری جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں اور قرآن مجید کے چند منتخب مقامات سے بتاؤں جس وقت سیدنا ابراہیم نے اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے اس کے بعد کیا معاملات ہوئے۔ قوم لوط کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے، شرک میں بھی مبتلا ہوئے، اسی طریقے سے جو ایک بڑی قبیح برائی انہوں نے اپنا لی وہ ہم جنس پرستی کی برائی تھی، اور فواہش کے ارتکاب کو انہوں نے بحیثیت قوم ایک طریقے سے اپنا وتیرہ اور شہیرہ بنا لیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ سورہ اعراف میں بیان ہے کہ اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنے بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ، یعنی سیدنا لوط کو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب اس طرح کی جو شخصیت ہمارے درمیان آ گئی اور ہمیں پاک بازی کا درس دیتی ہے، اس کو یہاں سے نکال باہر پھینکو۔ عنکبوت میں ہے پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب اگر سچا ہے تو لے آ۔ یعنی قوم جس طریقے سے ہم نے دیکھا پہلے عاد کی قوم، سمود کی قوم، صالح کی قوم، اور جس طریقے سے خود سیدنا ابراہیم کی قوم نے ایک طریقے کی سرکشی اختیار کی، وہی معاملہ یہاں بھی ہو۔ سورہ عنکبوت ہی میں ہے اور جب ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے۔ یہاں پر یہ چیز بھی ملحوظ رہے کہ جس مشن پہ سیدنا ابراہیم نے سیدنا لوط کو بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم اب اس مشن سے کوئی علیحدہ ہیں یا دستبردار ہیں، بلکہ ایک طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک طرح سے نگرانی کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی خود قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، اس قوم کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات اور مکالمات ہیں جو سیدنا ابراہیم تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سورہ عنکبوت ہی میں ہے، ارشاد ہوا اور جب ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ سورہ زاریات میں ہے ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی آپ کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں تو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ گویا عذاب کی ایک نذیر سنا دی گئی۔ فرشتوں کی اطلاع پہ ظاہری بات ہے سیدنا ابراہیم پریشان ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، عنکبوت ہی کا بیان ہے کہ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا ابراہیم کی ایک شخصیت کا بڑا غیر معمولی پہلو ہے جو اس موقع پہ سامنے آتا ہے، اور آپ کی طبیعت میں جو نرمی تھی، جو ایک لوگوں کی خیرخوائی جس کو آپ کہتے ہیں متاع درد و سوز، لوگوں کے لیے آپ رحمت اور یافت چاہتے تھے، اس کی بھی تصویر یہاں پر سامنے آتی ہے کہ جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور بائبل میں اس کی بہت تفصیلات بھی آئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں۔ یعنی اللہ سے انہوں نے درخواست کی کہ اس عذاب کو ٹال دے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 50 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں کہ جو دودھ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہو اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک اور بد برابر ہو جائیں، تجھ سے بعید ہے، کیا یہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ یعنی وہ ہر وقت اس خواہش میں تھے
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ بھی ہوں اور عذاب آئے اور ان میں یہ بھی شامل ہو جائیں. تو پھر بڑا دل نواز مکالمہ ہے سیدنا ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ 50 بھی نہیں. پھر سیدنا ابراہیم نے کہا کہ 40. 40 تو ہو سکتا ہے 40 ہوں. تو کہا 40 بھی نہیں ہے ابراہیم. آپ نے کہا 30. تو فرمایا گیا کہ 30 بھی نہیں ہے. اور آخر میں بات 10 تک پہنچی تو وہ خاموش ہو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوم کے اندر جو تمرد اور سرکشی کا جذبہ تھا وہ کس درجے پہنچ چکا تھا. تو پھر قرآن مجید نے بڑی بلاغت کے ساتھ اس موقع کو بڑے اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ ہود میں کہ جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں جو اس وقت تشکیل کا دور ہے، ابتدا کا دور ہے، اور اس میں ان کی یہ خواہش ہے کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ارد گرد کی جو بستیاں ہیں، وہاں پر بھی اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اور اپنے بھتیجے سیدنا لوط کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا ہے. اور پھر سیدنا لوط کی قوم کے ساتھ جو جو وہاں پر معاملات ہوئے ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم کا جتنا وقت باقی رہا اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی منشا ہے، جو عملی نظائر اور چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو وہ دنیا تک پہنچائیں اور اپنا طریقہ یا اپنی ملت کی تشکیل کے عمل کا آغاز کریں. کیونکہ آگے جو بھی قوم بنے گی اس قوم نے کوئی ٹریڈیشن فالو کرنا ہوگا، کچھ طریقوں کو فالو کرنا ہوگا. ان طریقوں کی بنیاد رکھی جائے. آپ نے یا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں جب گفتگو کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جس وقت ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. خود پیغمبر کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ کیا چیز ہے، اور ملت کا لفظ کیا ہوتا ہے جس کی تشکیل سیدنا ابراہیم نے کی، اور وہ کیا اجزاء ہیں جن کو وہ اپنے ٹریڈیشن کے طور پہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے. اس کی ایک تصویری جھلک دکھا کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم کے بعد جو قوم کا تشکیلی دور ہے اس کے اندر کیا معاملات پیش آئے. تو ملت کا یہ لفظ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن، طریقہ کار، ان کی روش، ان کا راستہ، ان کا اپنایا ہوا طرز عمل. خود قرآن مجید میں جب ان کو یہ کہا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راست پاؤ گے، مسیح کہتے ہیں کہ مسیح ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو بلکہ سب کو چھوڑ کر ملت ابراہیمی کے رستے پر کھڑے. یہ ملت جو ہے وہ رستہ ہے، اور لغت میں یہ سنت کے معنی میں آتا ہے، طریقے کے معنی میں آتا ہے. یہ جو آپ لوگ عام طور پہ سنتے ہیں، خود ہمارے مکتب فکر کی زبانی، سنت کیا ہے؟ دین ابراہیمی کی وہ روایت. بظاہر سننے میں بڑی اجنبی بات لگتی ہے کہ بھئی ہم تو دین شروع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اصل میں یہی وہ پس منظر کی چیز ہے جو پھر اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو خود قرآن مجید نے یہ لفظ اختیار کیا اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ انہی کی ملت کی پیروی کریں. یہ ملت کا لفظ اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے. فرمایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون. خود سیدنا یوسف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان لوگوں کی ملت کو مطلب وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کہ جن کا رستہ ایمان سے منافی کھڑا ہوا ہے. اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں الغرض بے شمار مقامات پہ قرآن مجید میں ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی پر استدلال کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ملت کا جو لفظ ہے یہ اصل میں طریقے کے معاملے، ٹریڈیشن کے معاملے میں اور ایک پورے کے پورے نظام کے معاملے میں آتا ہے. اس ملت کے جو بنیادی اجزاء تھے اس کا ایک مختصر خلاصہ پیش کر کے ہم انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں گے. اس میں سب سے بنیادی حیثیت توحید کو حاصل تھی. یعنی توحید اصل میں سررشتہ تھا. جس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکناف عالم میں، اقصائے جہاں میں ہر طرف شرک کا دور دورہ ہے، اور انسانیت نے جیسے
شرک کو عالمگیر مذہب کے طور پہ ایک طرح سے قبول کر، ہر جگہ پہ مختلف شرک کے ورژنز ہیں، اور ایک علاقے کا شرک دوسرے علاقے سے مختلف ہے، اور پھر ان جو مشرکانہ روایات ہیں ان کو پھر طاقت اور غلبہ بھی حاصل ہو گیا، وہاں پر ان کی سلطنتیں قائم ہو گئیں، بادشاہتیں قائم ہو گئیں۔ تو سیدنا ابراہیم نے جو پوری کوشش کی وہ توحید کے ابلاغ کی کوشش ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ہر جگہ پر ان کے بارے میں یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ تو نہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، مسیحی تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر کھڑے ہوئے، بالکل سیدھے رستے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو سیدھے رستے کی جو بنیادی عنصر ہے وہ توحید ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس کا بالاستقصاء مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شمار جگہوں پہ سیدنا ابراہیم کی دعوت کی ذیل میں بتایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز رسالت، یعنی سیدنا ابراہیم چونکہ خود رسول تھے، اور رسول بننے کے بعد خود آپ کی موجودگی میں ایک دوسرا رسول آپ کی تائید اور تصدیق کے ساتھ وہاں پہ مقرر تھا، اسی طریقے سے آپ کو امام الرسول کا درجہ دیا گیا۔ تو رسالت کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے اور رسول کیا کرتے ہیں، اس کی بھی ایک پوری کی پوری رداد ہے جو آپ کو سیدنا ابراہیم کی پوری دعوت میں ملتی ہے۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ انکبوت میں ہے، بڑی تفصیل سے سورہ صافات میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے، کیا کرنے آتا ہے، اور وہ کیسے منتخب ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو آگ میں آپ ڈال دیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو توحید اور رسالت، اس کے بعد جو ان کی پوری دعوت کے اندر ایک چیز نمایاں اور روشن نظر آتی ہے وہ ہے نماز۔ یعنی خود ابراہیم علیہ السلام کو سورہ ابراہیم میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ تم نماز پڑھو۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر، ابھی ہم اس طرف جا نہیں رہے تو خود سیدنا اسماعیل کے وہاں پر آباد کرنے کے بعد کیا معاملات ہوئے، لیکن جو کچھ معاملات ہوئے اس میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں اس کو بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا ہے، سورہ حج میں اس کو بیان کیا ہے، اس طرح سورہ اعلیٰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے ٹریڈیشن میں نماز کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی، اس کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ آج بھی ہم سب قربانی کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور قربانی کے بارے میں ایک ہی لفظ ہے جو ہمارے ہر بچے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام سے اس ٹریڈیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور قربانی کا یہ واقعہ، اس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، وہ چونکہ بنی اسماعیل سے متعلق ہے اور اس قربانی کے واقعے کو ایک سنت بنا دیا گیا، وہ انشاءاللہ بنی اسماعیل کے مطالعے میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ لیکن چونکہ اس وقت ہم سیدنا ابراہیم کی وفات سے پہلے ان کی ملت کے احوال کو مختصراً جان رہے ہیں، ایک جھلک اس کی بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے ختنہ، یعنی ختنے کے بارے میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی ملت ابراہیمی کی بنیادی ایک جہت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ میں ایک مختصر سا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنے مراسم عبودیت ہیں، جتنے ریچولز ہیں، جتنی سنتیں ہیں، ہم ان کو ادا کرتے ہیں، یہ جو سنتیں ہیں ان کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے، ان سنتوں کی جو اپسٹمالوجی ہے، ان سنتوں کی جو حقیقت ہے، وہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ جس وقت ہم پیچھے جا کے، جس وقت ان سنتوں کا اجرا ہوا ہے، جس وقت یہ سنتیں شروع ہوئی ہیں، اس وقت ہم اس کو دیکھیں، تب ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے بہت سارے ریچولز ہمارے یہاں جاری ہیں، لیکن ہم اس کو بطور ایک رسم کے کر رہے ہوتے، اس کی حقیقت ہم پہ واضح نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ ملت ابراہیمی کے اندر یہ ساری چیزیں جاری ہیں، تو ختنے کو ایک ہم بنیاد بنا کر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی مطالعہ پھر دین کے ایک عارف کو، دین کے ایک عالم کو ان تمام سنتیں، ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے خود الہامی لٹریچر میں جا کے کرنا پڑے گا۔ ختنے کے بارے میں آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک اہم عنصر ہے، بائبل میں ہی ہے، اور حضرت ابراہیم ختنے کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک عہد کی علامت ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو ختنہ ایک مسلمان گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک پورے عہد کی علامت کے طور پہ اس کو جاری فرمایا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوا ہے کہ تب ابراہیم سرنگو ہوگا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کے فرمایا، میں اپنے اور تیرے درمیان
اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا ایک عہد جواب دہی ہوگا، جسے باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد کی نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیری بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت بن جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جو تم مانو تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا ہے، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے یہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو جائے کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو یا خواہ پردیسی سے خریدار ہو جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی ہو، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا کہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن ریچولز کو ہم آج ادا کرتے ہیں، ان کے پس منظر کو اگر ہم نے جاننا ہے، ان کی حقیقت کو اگر ہم نے جاننا ہے، تو کتنا ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس وقت یہ انیشیٹ ہو رہے ہیں ملت ابراہیمی میں، اس وقت کس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سنتوں کا اجرا ہو گیا، یہ جاری ہو گئی، اس کے بعد تو ایک معروف حقیقت ہے، تو کوئی بھی شخص جب آئے گا تو وہ ابتدا سے انیشیٹ کر کے نہیں بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا تھا، وہ کہے گا بھائی یہ کام ہونا چاہیے تھا، تم اس کو نہیں کر رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سنت کی عملی روایت ہے، اس کے اندر تو بس یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خطرہ کرنا ہے، لیکن ذرا تصور کریں آپ کہ کتنی مانویت ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا ریچول ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو گویا خدا سے آپ کی قوم کا جو عہد ہے، اس عہد کا ایک علامتی اظہار ہے جو بچے کے بدن میں پیدا ہوتے ہی آپ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو پورا کا پورا مقصد ہے دین کا، کہ تزکیہ ہو، پاکیزگی ہو، بدن کی طہارت ہو، وہ بھی اس سے متعلق ہو جاتی ہے۔ تو دو چیزوں کو ملا کر ایک عہد کے طور پہ جاری فرمایا۔ تو یہ ملت ابراہیم کے بنیادی عناصر ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں حج کی بڑی اہمیت ہے، حج آپ نے جاری فرمایا، اس کی تفصیلات جس وقت ہم بنی اسماعیل کا مطالعہ کریں گے، وہاں پر جو معبد کی تعمیر ہوئی اس کو وہاں پہ زیر بحث بھی لائیں گے۔ تو ایک تصویری جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد آخری ایام آتے ہیں سیدنا ابراہیم کے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ کنعان ہی میں رہائش پذیر تھے، اور ان کی دونوں بیٹے جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے وہاں پر ان کے روبرو موجود تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی جو وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد جو ہے ان دونوں بیٹوں نے ان کی تجہیز و تدفین انہی کی ملت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی جو اہلیہ ہیں سیدہ سارہ، کہا جاتا ہے کہ 127 سال کی عمر میں کنعان ہی کے شہر ہیبرون میں ان کی وفات ہوئی، اور یہی معاملہ سیدنا ہاجرہ کا آتا ہے کہ وہ تو سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہی کے کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ تو یہاں پر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کم و بیش بائبل کے تصریحات کے مطابق 175 سال کی عمر ہے جو آپ نے پائی ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو رخصت کر دیا۔